Motor Vessel Toska. Motor Vessel Toska. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کا بحری جہاز توسکا اس کے پاس ہے اور امریکی بحریہ دیکھ رہی ہے کہ اس میں کیا ہے۔ سوشل ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے ایرانی بحری جہاز پر حملے کے حوالے سے بتایا کہ ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والا ایرانی پرچم بردار جہاز تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ایرانی بحری جہاز نے ہماری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ مال بردار بحری جہاز توسکا تقریباً 900 فٹ لمبا اور طیارہ برادر جہاز جیسا ہے۔ ہماری بحری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش اس کے لیے اچھی نہیں رہی۔ ہمارے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS اسپرانس نے اسے روک لیا۔ ٹرمپ کے مطابق ایرانی پرچم والے بحری جہاز کو خلیج عمان میں رکنے کے لیے وارننگ دی گئی تھی، لیکن اس نے وارننگ نہیں مانی، اس لیے کارروائی کرنی پڑی۔ ٹرمپ نے کہا ہماری بحریہ نے تو توسکا کے انجینئرنگ روم میں گول کر دیا ہے، تو توسکا پر غیر قانونی سرگرمیوں کی تاریخ کی وجہ سے پابندی عائد ہے۔ امریکی صدر نے بتایا کہ ایرانی پرچم والا جہاز اب امریکی میرینز کے پاس تحویل میں ہے۔ واضح رہے کہ ایرانی فوج نے اسے بحری قزاقی قرار دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس کے برعکس ایک ایرانی صدر نے جو ٹویٹ کیا اس میں یہ کہا ہے کہ ٹرمپ ہوتے کون ہیں جو کسی قوم کو اس کے جوہری حقوق سے محروم رکھیں۔ یہ تہران میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایران کو اس کے ایٹمی حقوق سے محروم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ ایران جنگ کے دائرے کو بڑھانے کا خواہش مند نہیں ہے اور اس کا بنیادی موقف ہمیشہ سے خطے میں امن و استحکام اور سلامتی کا تحفظ دے رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے سوال اٹھایا کہ صدر ٹرمپ ہوتے کون ہیں جو کسی قوم کو اس کے جوہری حقوق سے محروم رکھیں۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ ایران کو کس جرم کے پاداش میں جوہری حقوق کا استعمال سے روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تہران کا بنیادی موقف خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کا تحفظ ہے۔ بیان میں صدر پزشکیان نے واضح کیا کہ ایسا کوئی تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ ایران جنگ چاہتا ہے۔ ایران صرف اپنے دفاع میں مصروف اور باوقار طریقے سے تنازعات کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اس سے قبل ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا تھا کہ ایمان، نظم و ضبط اور انقلابی جذبہ ایران مسلح افراد کی روح ہے۔ ایرانی یوم فوج کے موقع پر جاری کردہ ایک پیغام میں پزشکیان نے کہا کہ فوج ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی فوج قومی وقار، طاقت اور آزادی کی علامت ہے اور ایمان، نظم و ضبط اور انقلابی جذبہ اس کے کردار کا حصہ ہے۔ صدر نے مزید کہا کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور امن برقرار رکھنے میں فوج کا کردار انتہائی اہم ہے، جبکہ مسلح افواج مشکل وقت میں عوام کو امداد اور خدمات بھی فراہم کرتی ہیں۔ اگر ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو پچھلے 47 سال میں نہیں ہوا۔ جی ہاں، یہ کل کا بیان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، جب ہمارے نمائندے کل مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے تھے۔ امریکی جو صدر ہیں انہوں نے یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے۔ ایک چنگاری جو پورے مشرقی وسطی کو آگ میں جھونک سکتی ہے، ایک کشیدگی جو دنیا کی تیل سپلائی روک سکتی ہے، اور ایک خطرناک سوال، اگر ایران اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے تو کیا تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے؟ اور اس سب کے درمیان ایک ملک خاموشی سے کوشش کر رہا ہے جنگ روکنے کی، اور وہ ملک ہے پاکستان۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ولیج بلاگ وذ کرامت خان، جہاں ہم لاتے ہیں دنیا کی بڑی خبروں کا گہرا تجزیہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے 3 اور 4 اپریل 2026 کو ایران اور امریکہ کی درمیان بڑھتی کشیدگی اور اس میں پاکستان کے کردار کی۔ جی ہاں، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ کس طرح ایک جو بحری جہاز ہے، اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ امریکی افواج نے بحیرہ عرب میں ایک ایرانی جھنڈا بردار جہاز پر فائرنگ کی جب اس نے سمندری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی۔ USS اسپرانس نے 6 گھنٹے تک جاری رہنے والے تعطل کے دوران کئی بار وارننگ دینے کے بعد جہاز کے انجن والے حصے کو نشانہ بنایا، جس کے بعد میرینز نے جہاز پر چڑھ کر اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اپریل کو حالات نے نیا رخ لیا۔ امریکہ کا موقف آپ کو پہلے بتاتے ہیں۔ ایران پر دباؤ بڑھایا گیا، ممکنہ فوجی آپشن کی باتیں، اتحادیوں کو الرٹ کر دیا گیا۔
ایران کے رد عمل میں ایران نے کیا کہا ہے؟ سخت بیان میں جو ایران نے کہا ہے کہ ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے، دفاعی نظام کو انہوں نے ہائی الرٹ کیا ہے۔ اس کے بعد جو اہم مقامات ہیں جیسے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے، جس کو جہاں سے تیل کی سپلائی ہوتی ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے۔ اگر یہاں کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ تو اس میں پاکستان کے کردار کی ہم بات کریں تو پاکستان یہاں تک پاکستان کا جو کردار سامنے آیا ہے، پاکستان نے کوشش کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہو، اسلام آباد میں مذاکرات ہوں اور کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ تو اس میں یہاں پر بات آتی ہے کہ پاکستان ہی کیوں اہم ہے، کیونکہ ایران کی سرحد جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملتی ہے، مسلم دنیا میں اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کے اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ پاکستان ایسنشلی جو ہے ایک پل کی طرح جو ہے وہ کام کر رہا ہے یہاں پہ اس وقت۔ تو 4 اپریل کو کشیدگی اور جب بڑھی ہے تو مذاکرات میں رکاوٹ کس چیز کی آئی ہے؟ ایران نے کچھ شرائط ماننے سے انکار کیا، امریکہ نے سخت رویہ برقرار رکھا۔ تو فوجی سرگرمیاں کی جہاں تک بات آتی ہے تو بحری نقل و حرکت میں اضافہ ہوا، فضائی نگرانی تیز کی گئی، خطے میں فوجی الرٹ ہے، اور یہ سب ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا، حالات خطرناک رخ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر یہ کشیدگی جنگ میں بدلتی ہے تو دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں، عالمی معیشت ہل سکتی ہے، اسٹاک مارکیٹس واپس گر سکتی ہیں۔ پاکستان پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ پاکستان میں جو پہلا اثر ہوگا وہ پیٹرول کو ہوگا کہ پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو جائے گا، مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور سیکیورٹی کے بھی بہت زیادہ خطرے جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ تو ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے پاکستان، ایران اور جو یو ایس ہے، ایران اور یو ایس اے کی جنگ کے حوالے سے ماہرین کیا کہتے ہیں اور اس میں پاکستان کے کردار کی کیا بات کرتے ہیں؟ تو مکمل جنگ کے امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن محدود حملے ممکن ہیں کہ جس طرح پہلے حملے ہوتے رہے ہیں، ایران اسرائیل پہ کرتا رہا ہے، اسرائیل ایران پہ، اور یو ایس اے ایران پہ کرتا رہا، تو اس طرح ممکن ہے پراکسی وار جاری رہ سکتی ہے، سائبر اور خفیہ کارروائیاں بڑھ سکتی ہیں۔ ایران اور امریکہ کی یہ کشیدگی جو ہے وہ صرف 2 ممالک کی لڑائی نہیں، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے جس کے اثرات پر ہر ملک پر پڑ سکتے ہیں، اور پاکستان اس وقت ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کیا یہ کوششیں کامیاب ہوں گی یا دنیا ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی مزید ڈیپ انالائسس ویڈیوز تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔